الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المفسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں مفسد کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت مفسدین کو نہیں پسند کرتے. مفسد کہتے کس کو ہیں وہ جاننا ضروری ہے. مفسد کہتے ہیں جھگڑالو آدمی کو جو ہر دم بلا وجہ لڑتا رہتا ہے, جھگڑتا رہتا ہے. مفسد کہتے ہیں فتنہ فساد برپا کرنے والے. مفسد کہتے ہیں دو آدمیوں کو آپس میں لڑا دینے والے کو. مفسد کہتے ہیں ایک کھٹیا سے دو کھٹیا کرنے والے کو. تو جو اس قسم کا ہے اسے اللہ پاک پسند نہیں کرتے. اسی لیے اعلان فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المفسدین, بے شک اللہ مفسدوں کو پسند نہیں فرماتا. کب تک؟ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں اپنے جھگڑا سے. اور ایسے لوگوں پر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. جھگڑا لگانے والے لعنت فرمائی ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ, سب کہو, قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الوالد وولدہ وبین الاخی وبین الاخیہ او کما قال علیہ السلام. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص پر لعنت ہو. آپ نے لعنت فرمائی کس پر؟ جو باپ اور بیٹے میں جدائی ڈالے. من فرق بین الوالد و ولدہ, جو باپ اور بیٹے میں جدائی ڈالے, جھگڑا لڑائے, ایسے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. آگے فرمایا و بین الاخی و بین الاخی, اور اسی طرح دو بھائیوں کے درمیان جو جھگڑا لگائے اس پر لعنت ہے. اللہ اور اس کے نبی کی پھٹکار ہے, دھتکار ہے. وہ ذلیل آدمی ہے جو یہ حرکت کرتا ہے. اب ہم لوگ اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی لڑانے والا کام کرتے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی مفسد ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی فسادی ہوں, ہم بھی فتنے ڈالتے ہوں, ہم بھی دو لوگوں میں لڑاتے ہوں. کہیں اس میں کہ تو ہم نہیں. اگر ہے تو یاد رکھیں ہمیں آپ کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے. کب تک؟ جب تک ہم اس حرکت سے توبہ نہ کر لیں. مسلمان تو وہ ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے تو یہ بے چین ہو جائے.
کہ ہائے ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا، ان کا سامنا کیسے کروں گا، وہ تو تڑپ جاتا۔ کیا یہ صفت ہم میں ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھول، کوئی چوک، کوئی خطا، کوئی گناہ ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو ہم تڑپتے ہیں؟ اگر نہیں تڑپتے ہیں تو ہم پر وائے ہیں، افسوس ہے۔ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کر ڈالتے ہیں، کبھی تو تڑپے، نہیں تڑپے تو کب تڑپیں گے؟ اور اس دور میں ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے فتین ہیں، ایسے ایسے فسادی ہیں، اتنے گھروں کو آگ لگا چکے ہیں اپنے فتنے سے، اپنے فساد سے، انہیں پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی کی لعنت ہے، کچھ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ چونکہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب آدمی توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، نتیجہ یہ آتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس سختی کی بنیاد پر سب سے بڑی مار، سب سے بڑی پھٹکار اس پر یہ ہوتی ہے کہ اگر طبیعت اپنی اللہ نبی کی طرف چلانا چاہتا ہے، قرآن کی طرف چلانا چاہتا ہے، مسجد کی طرف چلانا چاہتا ہے، تو اتنی قساوت ہوتی ہے کہ اس قساوت قلبی کی وجہ سے اس کی طبیعت ذرا بھی نہیں اللہ کی طرف چلتی۔ یہ کم مار ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو یاد نہ کر سکیں، ہم چاہتے ہوئے اپنے نبی پر درود نہ پڑھ سکیں، ہم چاہتے ہوئے قرآن کھولیں اور ہماری زبان نہ چلے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل پر اتنا بوجھ ہو کہ 1-2 منٹ کی دعا مانگنی مشکل۔ یہ قساوت قلبی ہی کی تو علامت ہے کہ دل سخت ہو گیا، اور گناہ سے دل سخت ہوتا ہے تو ایسے چاہیے کہ ہم زبردستی مصلی پر آئیں، 2 رکعت پڑھیں صلاۃ توبہ اور اپنے رب کو منا لیں۔ جب طبیعت چل پڑے گی، صدق کے دل سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ پاک ہمارے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے تھے تم لوگ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ علی، انہیں عزیزان کہا جاتا تھا، یہ رامیتن کے رہنے والے تھے، بخارا میں۔ انشاءاللہ ہماری کتاب آ رہی، اس میں ان کا تذکرہ پورا ہے، پورے مشائخ نقشبند کا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ فرماتے تھے کہ سنو، جب تم کسی آدمی کے پاس بیٹھو اور اس کے پاس بیٹھنے سے اگر تمہیں اللہ اور نبی بھول جائیں، یا وہ آدمی فتنے فساد کی بات کرے جس سے تمہارے دل کے اندر سے فکر آخرت نکل جائے، تو ایسے آدمی کو شیطان جانو، شیطان، اس کے پاس سے فوراً اٹھ کے بھاگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس جن وہ اندر سے وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ تو تمہاری دنیا اور آخرت باہر سے تباہ کر رہا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک اور گھاتک ہے، اس لیے ایسے آدمی کے پاس مت بیٹھو۔ تبھی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی ملے گا کہاں؟ وکونوا مع الصادقین، اچھوں کے پاس، سچوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بہت سے لوگ ہیں اس پہ سوال کر سکتے ہیں، ہم بہت بزی رہتے ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں، تو کتنا ہم ان کے پاس رہیں، کتنا بیٹھیں، کتنے مہینہ، کتنے سال؟ تو آپ نے صاف فرما دیا اس کی تفسیر میں، کیا؟ خالطوہم لتکونوا مثلہم، تم اتنا رہو اللہ والوں کے ساتھ کہ تم انہی کے مثل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے، آج جس کے پاس بیٹھیے وہی فتنہ فساد کی باتیں ہیں، یہ مولوی نہیں اچھا، یہ مفتی نہیں اچھا، یہ امام نہیں اچھا۔ ارے بھیا، سب سے سستی عزت کیا ہم ہی لوگوں کی ہے جو ہر جگہ نیلام کرنے پہ لگے ہو؟ اب وہی ہے کہ ابے تبے میں ہم بات نہیں کرتے، ہر مرتبہ ہم آستین نہیں اپنی چڑھاتے، اس لیے آپ ہم مولویوں کی عزت اچھالنے میں لگے،
حالانکہ ہم سے بہت بڑا بڑا کمینہ پن آپ کر چکے ہیں. آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے، اس لیے کہ آپ اتنے ننگے ہیں، آپ اتنے بدمعاش ہیں کہ آپ سے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سر آپ بڑے بدمعاش ہیں، اور ہم سے آئیں گے جناب. آپ ان سے سر اور ہم سے جناب. ٹھیک ہے بھائی، جناب ہی کہہ لے بہت اچھا ہے. اس وقت فتنے کا دور، لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم آپ فتنے گر ہیں، فتنہ گڑھتے ہیں. نہ جانے کتنے گھروں میں آگ لگا چکے، کتنے سینوں میں آگ لگا دیے، کتنے بھائیوں کو قتل تک ابھار ڈالا، کتنی بیویوں کو ہم نے جو ہے طلاق دلا دیا. یہ کم فتنہ فساد ہے؟ ارے یہ تو خیر، آپ کہتے ہیں خود فتنے کا دور ہے. وہ دور جس دور کے بارے میں میرے تمہارے نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین، سب سے خیر و برکت کا میرا زمانہ، پھر میرے بعد، پھر میرے بعد. آپ دیکھیے جس زمانے کو خیر و برکت کا زمانہ میرے نبی نے کہا، اچھا زمانہ، اس زمانے میں، اس دور میں کچھ بھیڑیا نما، کچھ انسان دشمن، مفسد، فسادی آ گئے مسلمانوں کی بھی جماعت میں آگ لگانے، درار ڈالنے. کیوں؟ کیونکہ مفسد، فسادی، دشمن اسلام وہ جانتا ہے کہ فساد مچانے سے، فتنہ پھیلانے سے، جس جماعت میں فتنہ ڈالیں گے وہ جماعت کمزور پڑ جائے گی. جیسے دو بھائی محبت سے رہے، فتنہ پرور وہاں پہنچ جائے تو لڑا دے گا. چار بھائی ایک ساتھ رہتے ہو، فتنہ پرور پہنچ جائے، چار چولہے جلوا دے گا. اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ وہ سیکھا ہے فتنہ، وہ جانتا ہے اور کہتا ہے. بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جس کو چاہو لڑا دو. اور ماشاءاللہ ہمارے اس دور میں ہم مولویوں کا کان تو اور کچا ہو گیا ہے، الا ماشاءاللہ، سب کا تو نہیں، کان کے کچے ہم ہو گئے. بیوی سے ہماری شکایت برسہ برس لوگ کریں، وہ بیچاری جھیلتی ہے، صبر کرتی ہے. اور بیوی کی شکایت ہم سے ایک دو دفعہ کوئی کر دے تو دیکھیں اس کو طلاق دینے کے تیار ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں پوچھیں گے بیگم صاحبہ آپ نے ایسا کیوں کیا، نہیں. کیوں؟ فتنہ فساد جو مچاتے ہیں نا، ان کی باتوں میں جادوئی اثر ہوتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. حالانکہ شیطان کے بارے میں کہا ہے اللہ رب العزت نے ان کید الشیطان کان ضعیفا. ان کے جتنے مکر ہیں، جن کی چال، جتنی ان کی چالیں ہیں، جتنے جال ہیں ان کے، وہ صبر بہت، سب کے سب ضعیف ہیں، کمزور. مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا ہے گھروں میں، برسہ برس مکڑی مکڑا مل کے لگائے یا اس کا پورا خاندان مل کے لگائے. آپ صرف ایک سیخ اٹھا لیں، کمچی پتلی سی، اور ایک جھٹکے میں آپ سب صاف کر دیں گے. برسہ برس کی محنت اس کی پانی پھر جاتا ہے. ایسے ہی شیطانی جال ہو یا چال ہو، آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، دیکھیے جال کیسے ٹوٹتا ہے. لیکن نہیں، ہم آپ انسان ہیں نا، اس کے جال میں، چال میں آ جاتے ہیں. اس دور میں بھی کئی مسلمان آ گئے. جیسے شہید کیا اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے شہید کیا پورا واویلا مچ گیا. مسلمان کی جماعت تتر بتر ہونے لگی، منتشر ہونے لگی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، اور ادھر مفسد کیا کر رہا ہے، فتنہ گڑھنے والا کیا کر رہا ہے، کہہ رہا وہ دیکھو وہ اپنا بیعت لے رہے ہیں، اور ادھر قاتلان عثمان سے تو بدلہ ہی کی بات نہیں کرتے، جبکہ انتقام لینا چاہیے، پہلے یہ کام کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی پہلے یہ کام ہو جائے، پھر جب میں فیصلہ دوں گا، کوئی رائے دوں گا، تو اس رائے پر، اس فیصلے پر عمل کرنا پھر دشوار نہیں ہوگا. چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ مفسد کتنے بڑے بڑے ہیں، فسادی کتنے بڑے بڑے ہیں، تبھی تو 44 لاکھ مربع میل کے حکمراں کو مدینہ پاک کی سرزمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا.
44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरां थे। जिस वक्त आपको शहीद किया गया मामूली हुकूमत थी, लेकिन फसादी जो था ऐसे भी हुक्मरां को नहीं छोड़ा। वो भी आदिल थे, जन्नती थे, और वहीं पर बस नहीं किया बल्कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा को भी कत्ल करना चाहा, शहीद करना चाहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्कुल उलझा के रख दिया। ये सब करते कराते हज का ज़माना आ गया, लोग हज की तरफ जाने लगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी गई हैं। भाग भाग के बहुत से अकाबिर सहाबा वहाँ पहुँच गए मक्के में, और इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कह रहे हैं, देखिए आपके खिलाफ कुछ लोग होने लगे, देख रहे हैं मुफसिद क्या क्या कर रहा है, वो फला वो फला वो फला, आग लगा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बैत ले रहे हैं, मजबूत खुद हो रहे हैं और मुसलमानों को करने में लगे हैं, और मुफसिद अपना फितना गढ़ने में लगा। हज़रत नुमान बिन बशीर, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और दीगर बड़े बड़े, हज़रत काब रज़ी अल्लाह, दीगर बड़े बड़े असहाब पहुँच गए मक्का। यहाँ पहुँचे, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात हुई। चूँकि हम सबकी माँ है, इससे पहले जुमा में बयान हो चुका था, कुरान कहता हम सबकी माँ है, पूरे मुसलमानों की माँ है, क़यामत तक के मुसलमानों की माँ है। अब उनसे मशवरा कर रहे हैं, पहुँचे। अम्मी जान ने देखा, कहा अरे आप लोग, कहा हाँ बात ये है कि वो जो कातिलाने उस्मान हैं वो सब हम लोगों को भी कत्ल करना चाहे। क्यों? क्योंकि ये इंसाफ पसंद लोग थे, संजीदा मिजाज रखते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुफीद मशवरे देते थे, तो उनको ये बात खटकती थी। उन लोगों ने सोचा अपने रास्ते से इन्हें भी हटा दें। खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम का दौर है। गौर कीजिए और फितना परवर देखिए, मदीने से मक्का तक लोगों को उलझा दिया। कहा हम लोगों को जब कत्ल करना चाहा, शहीद करना चाहा, तो हम लोग भाग के यहाँ आए हैं, आपसे मशवरा ले रहे हैं। तो अम्मी जान ने कहा कि देखो अली इस वक्त उलझे हुए हैं, वो मसला खिलाफत का सुलझा रहे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है जब ये मसला जैसे सुलझेगा फ़ौरन कातिलाने उस्मान से वो क़िसास लेंगे। तब तक आप लोग, जब तक ये मसला उलझा है, सुलझ नहीं, तब तक आप लोग कहीं जहाँ आपको समझ में आती हो कि मामून जगह है, ये हिफाजत की जगह है, वहाँ आप लोग हिजरत कर जाए, चले जाए। ये हजरात क्या किए, उस वक्त बसरा की जानिब कूच कर गए। चूँकि इस्लामी लश्कर बसरा की तरफ एक बहुत बड़ा था, इसलिए उस लश्कर में ये लोग शरीक होना चाहे। बहरहाल ये लोग चले गए। अम्मी जान भी हज से फरागत के बाद ये बसरा की तरफ चली गई। जब ये भी बसरा की तरफ गई तो अब देखिए मुफसिदों ने, फितना गरों ने अब फिर दूसरा फितना करना शुरू किया। क्या? वो देखिए, वो गई हैं, फौज इकट्ठा कर रही हैं। देख रहे हैं आप, जो आपके दिमाग में नहीं है वो फितना परवर ऐसे ऐसे सोचे डालता है। क्या कह रहा? वो गई हैं और बड़े बड़े सहाबा देखिए गए ही हैं, ये सब लोग फौज इकट्ठा कर रहे हैं, वो आके आप पर चढ़ाई करेंगे। जिस वक्त जिस मजलिस में ये सारी बातें फितीन कर रहे थे, हज़रत इमाम हसन हुसैन सारे लोग थे, बल्कि इमाम हसन ने कहा अब्बा जान, अब्बा हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करेंगे लोग। लेकिन क्या करेंगे, अच्छों के साथ उस वक्त कम लोग थे, ये सब ज़्यादा तादाद में आके बस शोर मचा के बिल गोया पास करा दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तैयार करके लेके चल दिए। आ गए, यहाँ आमना सामना हो गया, दो गोया की फौजें हो गई, लंबी लंबी तादाद में। अब जंग हो कि तब हो, लेकिन नहीं, ये बड़े बुजुर्ग थे, हमारे तुम्हारे नबी की सोहबत याफ्ता थे, ये किसी फितने में या किसी फितने परवर के जाल में नहीं आने वाले लोग थे, ये अल्लाह से हरदम लौ लगाने वाले लोग थे। एक सेकंड के, एक लम्हा के लिए भी अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी नहीं गुजारने वाले थे। अब दोनों तरफ
پوچھ تاچھ ہونے لگی، ادھر سے قاصد ادھر سے قاصد، پھر تین گھبرانے لگے، فسادی گھبرانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو پول کھل جائے، حقیقت حال سے یہ باخبر ہو جائے، ابھی تک تو بے خبر ہے۔ لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت کا رضی اللہ عنہ کو بلائے کہ ہاں مشہور صحابی، کہا جاؤ امی عائشہ سے بات کرو، دیکھو کیا واقعی میں یہ لوگ لڑنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو حضرت کاکا رضی اللہ عنہ ادھر سے آئے، امی جان کے پاس بیٹھے، کہا امی جان آپ کی آنے کی غرض کیا ہے؟ تو امی جان نے صاف طور پہ کہا، اے بنی الاصلاح بین الناس، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میں لوگوں کی اصلاح کی غرض سے آئی ہوں، لڑنے یا لڑانے کی غرض سے نہیں آئی ہوں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت کعب اور دیگر بڑے بڑے صحابہ آ گئے اسی مجلس میں۔ تو حضرت کعکا رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیر بن کے آئے تھے، پوچھا آپ لوگوں کا یہاں آنا کس غرض سے ہے؟ امی جان سے ادھر بات ہو رہی تھی، ہو چکی تھی، امی جان نے صاحب بتا دیا لوگوں کی اصلاح کی غرض سے آئی ہوں، سمجھانے بجھانے آئی ہوں۔ ان لوگوں کی غرض جاننا چاہے کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ تو کہا امی جان نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، بس ایک بات ہم چاہتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا جتنی جلدی ہو سکے قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے۔ تو امی جان نے کہا وہی بات میں سمجھایا، ان لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے، معاملہ سلجھ جائے، پھر فوراً وہی فیصلہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ بات طے ہو گئی، اور یہ سب ہوتے ہوتے 3 دن گزر گئے۔ اب ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یا کس ٹکڑے پر لکھ کر صلح کا اعلان دونوں طرف بھیجا جانے والا تھا، اور صبح میں اعلان ہونے والا تھا کہ کل صبح یہ اعلان کر دیا جائے گا تاکہ دونوں لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے جائیں۔ رات میں یہ مفسدوں کو موقع مل گیا، رات میں، چونکہ دونوں طرف جب صلح ہو چکی تھی تو دونوں طرف کی فوجیں آتی جاتی تھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مفسدوں نے کیا کیا، فسادیوں نے، کہ موقع اچھا ہے، ادھر بھی کچھ ٹرانسفر کرو اپنے آدمی۔ ٹرانسفر سمجھتے نا، آج کل انگریزی بہت چلتی، یہ نالائق اپنے آپ آ جاتی ہے، نہیں چاہتے ہو تبھی آ جاتی ہے۔ بہرحال چلیے، تو اب دونوں طرف لوگ آ رہے جا رہے ہیں، تو جو مفسد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، اس میں سے کچھ ادھر اب بھیجے جانے لگے کہ جاؤ ادھر بھی جاؤ، تاکہ جب حملہ ہو آج کی رات میں تو کیا کریں، ادھر سے تیر ہم چلائیں گے تو تم لوگ کہنا علی نے تیر چلوایا ہے، اور جب تم لوگ ادھر سے تیر چلوانا، جوابی کارروائی کرنا، تو ہم لوگ ادھر کہیں گے عائشہ نے تیر چلوایا ہے، اس طرح سے جنگ ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں فسادیوں کو، اور یہ کام کب کر رہے جان رہے ہیں؟ لکھا ہے تہجد کے وقت ادھر سارے لوگ وضو کر کے یاد الہی میں مصروف ہونے چل رہے ہیں، اور ادھر فسادی کیا کر رہے ہیں؟ تیر چلا دیا گیا۔ غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لگا، شور مچا، یہ کیا؟ تو فسادی تو یہاں بھی تھے، کہا علی نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو صلح نامہ تیار ہو چکا تھا، ایسا کیوں کر دیے؟ تب تک ادھر سے بھی آ گیا، ادھر سے بھی پھینک دیے، ادھر والے شور مچانے لگے، دونوں طرف سے گویا گہما گہمی ہو گئی اور لڑائی چھڑ گئی۔ فسادیوں کی، فتنہ پروروں کی چال چل گئی، دال ان کی گل گئی۔ یہ لڑائی لگ بھگ 3-4 گھنٹے ہوتی رہی، بہت سی جانیں چلی گئیں، بہت سی جانیں۔ تب امی عائشہ نے کہا اتنی بڑی چوک علی تو نہیں کر سکتے، حضرت علی کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی چوک امی جان تو نہیں کر سکتے۔ دونوں طرف اب دیکھیے سوچ بڑی، لڑائی روکی گئی، پھر سے حالات کی تحقیق اور جائزہ ہونے لگا، پتہ یہ چلا مفسدوں نے لڑا دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی جانیں ضائع ہو گئی،
لاشیں اٹھوائی جا رہی ہیں، مفسدوں کی الگ کی جا رہی، فسادیوں کی، اور جو اپنے لوگ تھے یا امی عائشہ کے لوگ، سارے لوگ جو تھے یہ سب کو اکٹھا لا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرا رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا کرو، جنازہ پڑھی جائے گی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک لاش کو دیکھ کر رونے لگے اور تڑپنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہا ابا حضور، بابا جان، آپ اتنا تڑپ کیوں رہے ہیں، اتنا روئے کیوں جا رہے ہیں؟ معرف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ہاتھ اپنے ران پر یوں مار رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش میں 20 سال پہلے مر کر نسیم منسیہ ہو گیا ہوتا، کاش میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس لاش سے ذرا دھول ہٹاؤ، مٹی ہٹاؤ۔ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مٹی ہٹائی تو کہا دیکھ رہے ہو یہ طلحہ بن زبیر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا یہ جنتی ہیں، اور یہ بھی کہا تھا اے علی میرے طلحہ کو جو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ بیٹا دیکھ رہے ہو وہ فرمان یاد آ رہا ہے، اور طلحہ کی لاش کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا، یہ ہم لوگوں سے کیا ہوگا؟ فسادی جب فساد مچاتا تبھی تو اللہ پاک نے کہا ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کو، فسادیوں کو، جھگڑالوؤں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں گھر گھر میں جھگڑے ہیں۔ بھائی جان کہہ رہا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی نرم ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کی بیوی نے پن مار دیا، کہتے پن ماری ہے۔ میں تورے بھابھی کو میں کیسے منہ دیکھ رہی ہوں، واہ بھائی، اور اللہ کو منہ دکھاتے ہوئے نہیں شرم آتی؟ کیا ہو گیا؟ ایسا دل تو مسلمان کا نہیں ہوتا، اس کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ قرآن نے کہا ہے، مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ میرے تیرے نبی کا فرمان بھول گئے ہم؟ ہر سینے میں نفرت کے انگار جل رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے نرم ہوگا آخر؟ کب اس میں بھائی چارگی آئے گی؟ کب نرمی آئے گی؟ کب اپنوں کے لیے مرنا جینا ہم سیکھیں گے؟ کب ہم اخلاقیات برتیں گے لوگوں سے؟ کب ہم اپنے نبی کے سچے پکے امتی بنیں گے؟ کب اللہ کے سچے تابعدار بنیں گے؟ مرنا ہے، موت کا فرشتہ ایک دن دبوچے گا، قبر کے حوالے ہو جائیں گے، سوال ہوگا۔ سوچیں ہم آپ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، کافروں کی طرح ہم آپ نہیں ہیں، بس جیے کھائے مر گئے، اگلا جنم ہونے والا نہیں۔ والبعث بعد الموت ہے، ہم ایمان لائے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مٹی دیتے وقت، قبر میں مٹی ڈالتے وقت ہر بندے سے یہ کہلایا جاتا ہے کہ کہو ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں لوٹائے جا رہے ہیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیوں کہا؟ ہم سب بھول گئے۔ اتنی بدمستی کیوں؟ اتنی شیطانیت دل و دماغ میں کیوں؟ اتنا فتنہ، اتنا فساد کیوں مسلمان معاشرے میں؟ ہم مرنا بھولے ہیں، مرنا بھولے ہیں۔ تبھی ہمارے بڑے دعا کرتے تھے معرفت کا نور بھر دے میرے دل میں اے خدا، معرفت کا، اپنی پہچان کا نور، اپنی یاد یہاں بسا دیجئے، معرفت کا نور بھر دے میرے دل میں اے خدا، تاکہ ہمیں احساس ہو ہمیں مرنا ہے، دور کر غفلت حقیقت کھول دے میرے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ یہاں تو فساد میں مچے ہیں، فلانے کہاں جا رہے ہیں، ڈھماکے کہاں جا رہے ہیں، فلانے اتنا کما رہے، ڈھماکے اتنا کما رہے ہیں، فلانے کو تو اتنا بڑا مکانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ تم اپنی قبر میں جاؤ گے، اپنی قبر میں جائے گا۔ ہر ایک سے پوچھو گی کیا کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔
یہاں تو دوسروں کے چکر ہے، ہم کب اپنا چکر کریں گے؟ اس لیے دوستو دوسروں کے شکوے بند کریں، ہم تو خود ہی دیکھیے فتنے میں پڑے ہیں، فساد میں پڑے ہیں۔ 5 وقت کی نماز مشکل، تلاوت مشکل، ذکر مراقبہ مشکل، درود پڑھنی مشکل۔ دیکھ لیجئے آپ 5 وقت کی نمازی ایک محلے میں کتنے ملیں گے؟ دیکھیے، ارے محلہ چھوڑیے، گھر میں ملنی مشکل ہے۔ اس سے پہلے کہا تھا نا 10 ممبر ہے گھر میں، 10 کے پاس 15-20 ہزار والے موبائل ہیں، بلکہ 10 ہیں تو 12-14 موبائل ملے گا۔ اور قرآن کتنا گھر میں رکھے ہیں؟ 1 یا 2، اس میں بھی دھول پٹی پڑی ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ 10 ممبر ہو، 10 قرآن کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پیسوں کو کیا ہو گیا کہ ہمارا پیسہ قرآن میں بھی نہیں لگتا۔ ابھی تو نبی کی سیرت خریدنی تو بعد میں، حیات الصحابہ بعد میں۔ کتنی کتابیں دین کی ہم رکھے ہیں، کیسے دیندار بنیں گے؟ کتنے مولویوں کا فون ہے دیکھیے موبائل میں، کتنا مسئلہ ہم روز پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھیں؟ حرام ہے جب چلنا ہے تو کیا ہے، حلال کاہے جائے پوچھنے کے لیے؟ ہر مولوی انہیں کاٹ رہا ہے، ہر مولوی انہیں ڈس رہا ہے، سب پھٹار ہو گئے، سب کرنٹ بچھے ہو گئے ہیں کہ ڈستے ہیں انہیں، نالائق کہیں گے۔ ایک مسئلہ نہیں، لڑنے پہنچ جائیں گے، مت پوچھو۔ ہاں مولوی صاحب اب کل ذرا بیان کریے گا، عورتیں بہت بازار آ رہی ہیں۔ واہ کمینے، تو 1 کلو سبزی خرید کے گھر میں لاتا نہیں؟ ماں سبزی بھی خرید کے لائے، پکائے بھی، کھلائے بھی انہیں، ان کی ڈانٹ بھی سنے، ان کی گالیاں بھی سنے۔ اور اگر کہہ دے بیٹا ذرا گھر سویرے آیا کرو، 1 بج جاتا، رات میں 12 بج جاتا ہے، تو ماں کو بیل اور بھینس کی طرح اتنی بڑی بڑی آنکھ نکال کے دکھاتا ہے، بس سمجھ جائے ماں کہ فرعون کا دادا آ گیا ہے، قارون کا چاچا آ گیا تاکہ ڈر جائے۔ واہ بھائی کس کو ڈرا رہے ہو؟ اپنی جنت کو۔ ماں کی خفگی سے خفا اللہ، بڑا دل جلا ہے، کیا کروں؟ اتنی بے حیائی ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک آدمی آیا، لڑکا نوان، میرے یہاں دکھانے کے لیے چڈا پہن کے آیا، چڈا پہن، اور ایک لڑکا کہہ رہا آؤ دکھاؤ، نالائق نہیں، اتنے بے حیا بے غیرت ہو، ایسے گھر میں پہن کے چلتے ہو؟ سارا اس کا جو ہے ایک دم مشینری ساری اس کی دکھ رہی ہے اوپر سے، ایسے گھر میں چل رہا بہنوں کے پاس، ماں کے پاس۔ میں نے کہا تمہیں کوئی ٹوکا نہیں؟ کہا ہم بات کیوں نہ کہہ سکے۔ واہ بھائی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کر، اے میں کون حرج ہے؟ اب کہ بے حیا ہونا کیا حرج رہے، بے غیرت ہونا؟ میرے نبی نے کہا ہے جب بے غیرت آدمی ہو جائے تو آزاد ہے، تبھی تو کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں، ہم غیرت والے ہیں۔ جب غیرت ہوگی تبھی تو غیرت کا پاٹھ اور سبق پڑھائیں گے۔ دوستو وقت ہو چکا ہے، معاف کیجئے گا، اس علاقے کی کچھ یہ روداد ہیں جو میں آپ کے سامنے بے ساختہ کہہ اٹھا، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے جوانوں کا حال دیکھیے، ان کے پینٹ شرٹ یا ان کے چہرے مورز دیکھیے، مسلمان لگتے ہیں۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو فسادی نہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے بہت جلدی توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔